یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج پاکستان میں بھی ہولی منائی گئی اور پاکستان کے صوبے سندھ میں آج عام تعطیل تھی اور بلاول بھٹو زرداری نے آج عمر کوٹ جا کے ہولی کھیلی۔ پاکستان کی سیاسی قیادت پوری دنیا کو پاکستان کا ایک معتدل، ایک روشن خیال چہرہ دکھانے میں کوشاں ہے، اور حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سر فہرست وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف ہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے واضح فرمودات کے باوجود پاکستان سیاسی اعتبار سے دنیا کی نظر میں ایک قدامت پسند ملک ہے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں جو حکمراں جماعت ہے، یہی خیال ہے کہ وہ روشن خیال نہیں ہے، اور کبھی اس سلسلے میں یہی تاثر عام تھا کہ شاید وہ قدامت پسند جماعت ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اور خاص طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ان کی قیادت میں ایک لبرل اور روشن خیال پاکستان کی حیثیت سے متعارف کیا جائے، پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کیا جائے، اور ایک ایسی پوزیشن لی جائے جو کہ قابل تعریف ہو اور اقلیتوں کے لیے بھی ایک اس میں قابل تعریف موضوع موجود ہو۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اقلیتوں کے مذہبی تہواروں پر عام تعطیل کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رکن رمیش کمار کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہولی، دیوالی اور ایسٹر کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ 1953 کے بعد پاکستان میں آج سندھ میں 62 سال بعد ہولی کے موقع پر سرکاری اور عام تعطیل ہوئی، جو کہ سندھ کے صوبے تک محدود تھی۔ ہندو برادری کے مذہبی تہواروں اور پارسی کمیونٹی کی تقریبات میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اقتدار میں آ کر کھل کر شرکت بھی کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اور پاکستانی اقلیتوں کو ایک روشن پیغام بھی دیا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی دیوالی۔ آئندہ مجھے ایسی جگہ پہ بھی بلائیں جہاں دیوالی آپ مناتے ہیں۔ ہولی میں ضرور بلانا اور مجھ پہ بھی رنگ پھینکنا۔ آپ سب میرے ہیں، اور جب میں وزیر اعظم ہوں تو میں آپ سب کا وزیر اعظم ہوں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے، فرض کہ میں ہر ایک کے کام آؤں۔ ہندو کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اگر کرنے والا ظالم مسلمان ہے تو میں مسلمان کے خلاف ایکشن لوں گا۔ ہم یہ کہیں کہ فلاں مسلمان ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں عیسائی ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں پارسی ہے، میں کیوں بھائی، میں کیوں ان سے ملوں، یا میں کیوں ان کی مدد کروں، یا میں کیوں کسی مظلوم کی مدد کروں؟ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ پارسی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کا پرائیڈ ہے۔ پارسی کمیونٹی کی بے پناہ عزت ہے اور احترام ہے۔ ہم سب قائد اعظم کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اور یہ قائد اعظم نے بھی ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کے دین نے بھی آپ کو یہی باتیں سکھائی ہیں، ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی باتیں سکھائی ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، شاید آپ مجھ سے بھی بہتر پاکستانی ہوں، جس طرح سے آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے، آپ کی کمیونٹی نے خدمت کی۔ پاکستان تو آج سندھ میں ہولی کی چھٹی بنا کے ایک پیغام دے رہا ہے
بلاول بھٹو زرداری ہولی میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن بھارت میں قدامت پسند ہندو حکومت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کی تفصیل تو ہم آپ کو علیحدہ سے دیں گے، لیکن آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے ضلع عمر کوٹ گئے، وہاں انہوں نے ہولی کی تقریب میں شرکت کی اور ہولی کے رنگ بلاول بھٹو زرداری نے پھینکے۔ چیئرمین صاحب ہولی کا رنگ ہوا میں اڑائیں گے، ہولی یہ نہیں ہو سکتا کہ اقلیتوں کا پاکستان الگ ہو اور مسلمانوں کا پاکستان الگ ہو۔ ہولی عمر کوٹ کے دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ پاکستان کی کوشش جناب وزیر اعظم نواز شریف کے تحت کہ دنیا کو دوستی کا پیغام دیا جائے اور پاکستان اقلیتوں کا احترام کرتا ہے، اس کا واضح پیغام دیا جائے، اسی کوشش میں گزشتہ ماہ ویٹیکن سٹی میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور اقلیتی امور کے وزیر کامران مائیکل نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول بھی کی۔ وزیر اعظم نواز شریف کی لبرل اور ماڈریٹ طرز حکمرانی کی ایک مثال جو پیش کی جا رہی ہے دنیا کو، وہ ہے خواتین کو بااختیار بنانے کی قومی پالیسی جس کی تشکیل دی گئی ہے، جس کے لیے وفاقی وزیر جناب زاہد حامد کی سربراہی میں 11 کمیٹی کام بھی کر رہی ہے۔ اس سے قبل خواتین کے پر غیرت کے نام پر مظالم اور اس کے خلاف آواز اٹھانے پر ایک ہفتے کے دوران جناب وزیر اعظم نے شرمین عبید چنائے سے، جنہیں آسکر ایوارڈ بھی ملا، 2 مرتبہ ملاقات کی۔ 22 فروری کو شرمین عبید چنائے کو آسکر کی ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم وزیر اعظم ہاؤس میں باقاعدہ دکھائی بھی گئی۔ اس کے علاوہ یہ وہ کوشش تھی جس کے ذریعے پیغام دیا گیا دنیا کو کہ پاکستان ان مسائل کی طرف اس کو آگاہی ہے اور اس کی طرف ایکشن بھی کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے روشن خیال پاکستان کا عملی نمونہ بھی پیش کیا گیا، جب 24 فروری کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کے تحفظ سے متعلق ایک قانون بھی منظور کیا گیا۔ اس قانون کے تحت خواتین پر گھریلو تشدد، معاشی استحصال، نازیبا رویہ، دھمکیاں وغیرہ دینے پر اس کو جرم بنا دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فی الحال ایک بڑی بحث ہے جو پاکستان کے اندر چھڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پچھلے سال 4 نومبر کو ایک کانفرنس میں بہت وضاحت سے کہا تھا کہ قوم کا روشن مستقبل جمہوری اور لبرل پاکستان میں ہے۔ Our democratic and economic journey has not been without setbacks, but the Pakistani nation has once and for all decided that its future lies in a liberal and democratic country where the private sector thrives and no one is left behind. I can confidently say that our direction is set and we are now implementing our nation's economic and democratic agenda. دنیا میں بہرحال جن چیزوں کو، جن ایکشنز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، جس کو سب سے زیادہ تسلیم کیا گیا پاکستان کی انتہا پسند یا سخت گیر موقف کے جو پاکستان کی پوزیشن ہے، اس حوالے سے جو فیصلے جو کیے گئے حالیہ دنوں میں، اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ حکومت کا فیصلہ جس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس کے علاوہ پچھلے سال 29 جولائی کو کالعدم لشکری جھنگوی کے امیر ملک اسحاق کا پولیس مقابلے میں 2 بیٹوں اور 11 ساتھیوں سمیت ان کو مارا گیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کی عالمی میڈیا میں بڑے پیمانے پہ پذیرائی ہوئی، اور گو کہ اس حوالے سے پاکستان میں خاص طور پہ جو ممتاز قادری کو سزائے پھانسی ہوئی ہے، اس حوالے سے پاکستان میں ضرور ایک رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے، مضبوط رد ہے، لیکن بہرحال بیرونی دنیا میں پاکستان میں اس کے حوالے سے جو حالیہ مہینوں میں اقدامات وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے لیا ہے، اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اس سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا ایک امیج جو ہے وہ ایک روشن خیال، معتدل سیاسی رہنما کی حیثیت سے، مسلم ممالک کے ایک اہم رہنما کی حیثیت سے نمایاں ہو رہا ہے، جو کہ ان کے گزشتہ امیج سے مختلف ہے، خاص طور پہ مغرب میں جو ان کا امیج سمجھا جاتا رہا ہے اس سے پہلے۔ کیا واقعی یہ ایک ٹھوس بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصنفہ اور سوشل ورکر منیزہ ہاشمی، جو کہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
آپ کو لگتا ہے منیرہ صاحبہ کہ حالیہ مہینوں میں ہفتوں میں جو اقدامات ہوئے ہیں پاکستان میں مختلف والوں سے، چاہے خواتین کے قوانین ہوں، چاہے دوسرے کئی اقدامات ہیں جو پچھلے دنوں میں کیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں جناب نواز شریف کا ایک سیاستدان کی امیج، ایک معتدل، بہتر، روشن خیال سیاستدان کی حیثیت سے بننا شروع ہوا ہے یا مستحکم ہونا شروع ہوا ہے؟ آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، تھوڑا سا قبل از وقت ہے کامران صاحب، اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے تبدیلی نہیں آتی، وقت لگتا ہے، ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے اس بات کی، بہت دل سے میں امید کرتی ہوں کہ یہ چینج آیا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی خیال آیا ہے، حکومت کو بھی آیا ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو بھی کچھ تھوڑی سی امپورٹنس دینی چاہیے۔ اب اس میں شرمین چنوئے کا ہاتھ تھا، اس میں مارچ کے مہینے کا ہاتھ تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ مارچ کا جو ہوتا ہے خواتین کے لیے تمام دنیا میں بہت ہی خوشی کا اور ایک سیلیبریشن کا ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کا کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، اب تو خیر کچھ عمر میری زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے، کہ یہ مارچ ہی کے مہینے میں کیوں سب کچھ یاد آتا ہے انہیں، یہ انہیں سارے سال باقی 11 مہینوں میں کیوں نہیں یاد آتا۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک دم سے تبدیلی آئی ہے، یہ صرف تبدیلی ایک وقت میں نہیں آتی، تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو۔ تو میرے خیال میں دنیا میں ایسی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بھی اب اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ منیزہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا سندھ اور پنجاب میں معلق بلدیاتی حکومتیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی ہے۔ اگر یہ امید تھی کہ یہ بلدیاتی حکومتیں اب بحال ہو جائیں گی یا ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا، فی الحال یہ سماعت ایک ہفتے کے لیے معطل ہو گئی ہے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے، آج بہت اہم ریمارکس بھی دیے جج صاحبان نے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے بھرپور زور لگایا جب کہیں جا کے 5 سال کی تاخیر کے بعد پنجاب اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن گزشتہ سال 5 دسمبر کو ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے معاملہ پھر اٹکا ہوا ہے۔ اب 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں الیکشن کو ہوئے ہوئے، بلدیاتی حکومتیں جن کے لیے الیکشن ہوئے تھے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے، اور 30 مارچ یعنی کم از کم مزید ایک ہفتے کے لیے آج ٹل گیا، جہاں پر اس کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق سندھ اور پنجاب میں میئرز اور ڈپٹی میئرز کا انتخاب 20 فروری کو ہونا تھا، لیکن پی 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 کی جانب سے بلدیاتی قوانین میں میئرز اور ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈز کرانے کی سندھ اسمبلی میں ایک اچانک قرارداد منظور کی گئی، اس کے بعد بل منظور کیا گیا، اور اس نے پورے معاملے کو درہم بھرم کر دیا، کیونکہ ایم کیو ایم نے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا، اور پھر پچھلے مہینے 17 فروری کو یعنی میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب سے صرف 3 دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ چلی گئی۔ مزید یہ معاملے کو اس میں گھسیٹا گیا۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس دوست محمد اور جسٹس طارق پرویز پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سندھ حکومت کی پٹیشن پر سماعت کی اور اٹارنی جنرل سلمان بٹ کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا۔ انتہائی اہم معاملہ تھا آج، لیکن اٹارنی جنرل سلمان بٹ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ایم کیو ایم کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے عدالت سے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل نہیں تو کم از کم سندھ حکومت کے وکیل کے دلائل شروع کرا دیے جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی مداخلت نہ ہوتی تو بلدیاتی الیکشن کبھی نہ ہوتے۔ الیکشن کو 90 روز سے زائد ہو چکے ہیں اور میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سندھ میں صرف ایم کیو ایم ہی نہیں دوسری جماعتیں بھی جیتی ہیں۔ حکومت سندھ کا بلدیاتی اداروں کو نہ چلانے کا مقصد کیا ہے؟ سندھ حکومت کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ناظمین کے انتخاب کی طرح سندھ میں بھی میئرز اور ڈپٹی میئرز اور ضلعی چیئرمین کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانا چاہیے۔ فاروق نائک نے بتایا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور سندھ حکومت ہی بلدیاتی اداروں کو چلانا چاہتی ہے۔ جسٹس دوست محمد نے ریمارکس دیے کہ جمہوری نظام میں اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہوتے ہیں، بڑوں کی لڑائی میں بیچارے عوام پس رہے ہیں۔ جسٹس دوست محمد نے مزید کہا کہ اگر ذہنی پختگی ہوتی تو یہ معاملہ عدالت تک نہ آتا بلکہ آپس میں بیٹھ کر حل کر لیا جاتا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں 3 مراحل کے بعد پچھلے سال 5 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اور اس سال 14 جنوری کو پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں ضلعی اور یونین کونسلز کے بلدیاتی ممبران نے حلف بھی اٹھا لیا تھا۔ ابھی یہ معاملہ مسلسل اٹکا ہوا ہے، نہ جانے کتنے دن مزید اٹکا رہے گا۔
آج کی سماعت کے موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما فاروق ستار بھی موجود تھے، جنہوں نے آج کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کی۔ بھی تاریخ پر تاریخ لیں گے اور کوئی نہ کوئی عذر ایسا دیں گے جس سے کہ یہ معاملہ اور التوا کا شکار ہو جائے۔ تو سیاسی طور پر تو بالکل ایسا ہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میئر کام کرنا شروع کریں، منتخب کونسل کام کرنا شروع کریں۔ اور دیکھیں اس میں عوام کا ٹیکس ہے، یہ مقامی ٹیکس اور بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں کونسل کا حق ہے۔ یہ 6 مہینے الیکشن میں گزر گئے اور یہ اس سال کا سارا بجٹ بھی صوبائی حکومتوں نے خرچ کیا، جو کہ صوبائی حکومت کا قطعی حق نہیں۔ دوسری جانب سندھ میں کل افق پر آنے والی سیاسی حقیقت پاک سرزمین پارٹی نے آج کراچی سے باہر کا رخ کیا۔ پہلی بار آج سید مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دوسرے رہنما حیدرآباد گئے۔ مصطفیٰ کمال نے آج حیدرآباد میں ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے لطیف آباد میں اب سے تھوڑی دیر قبل ایک جلسہ جیسا کیا ہے، اور جہاں سے حیدرآباد میں مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین پارٹی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں پہنچے آج مصطفیٰ کمال۔ آج انیس قائم خانی، رضا ہارون، انیس ایڈوکیٹ اور وسیم آفتاب کے ہمراہ یہ قافلہ کراچی سے حیدرآباد روانہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس کی ایک موبائل ضرور تھی، اس کے علاوہ کوئی بڑا سیکیورٹی ارینجمنٹ دیکھنے میں نہیں آیا۔ حیدرآباد میں جلسے سے قبل مصطفیٰ کمال نے لطیف آباد میں پاک سرزمین کے پہلے دفتر کا بھی افتتاح کیا۔ لطیف آباد ایم کیو ایم کا ایک اہم گڑھ ہے حیدرآباد میں۔ اس کے بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حیدرآباد میں والہانہ استقبال سے ثابت ہو گیا ہے کہ نہ ہم را کے ایجنٹ ہیں اور نہ ہی ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے کسی کو خراج بھی آئے یا نوجوانوں کو تشدد کی جانب مائل کیا جائے۔ ایک بھرپور ابتدا ہے۔ حیدرآباد میں بھی پاک سرزمین پارٹی کی مصطفیٰ کمال وہاں پہنچے ہیں اور ایک بڑا منظر دیکھنے میں آیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا ہے۔ کمرشل بریک اس دوران کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں 4 ارب روپے خاک ہو گئے ہیں۔ سولر منصوبہ یعنی شمسی توانائی سے بلب جلانے کا منصوبہ تھا، دوسرے منصوبوں کی طرح سے کس طرح سے یہ ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کی خبر آپ کو دیتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک تو منصوبے نہیں ہیں، اور اگر کوئی منصوبے بنتے ہیں تو لگتا ہے کاغذ پہ ہی رہتے ہیں، اور کاغذ سے بڑھ کے آگے چلے تو پہلے ہی مرحلے میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اربوں روپے سندھ کے اسی طرح سے ضائع ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں 4 ارب روپے کی سولر یعنی شمسی لائٹس لگانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، لیکن عملی طور پہ یہ منصوبہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کرپشن اور بدعنوانی کی نظر ہو کر خاک ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سولر اور تھر میں جاری دیگر منصوبوں کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے چکی ہے، لیکن زمینی صورتحال اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہے۔ سندھ حکومت نے روشن خیال پروگرام میں کرپشن کی شکایت منظر عام پر آنے پر یہ روشن خیال پروگرام ہے، یعنی کہ جس سے سولر منصوبہ جو کہ سارا غائب ہو چکا ہے، اس کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی تھی، لیکن اس کی تحقیقات اور رپورٹ ابھی منظر عام پر نہیں آئی، شاید آئے گی بھی نہیں۔ مگر اسی منصوبے کے پہلے فیز میں کرپشن کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت نے اس سال بجٹ میں روشن سندھ پروگرام کے فیز 2 کے لیے مزید 4 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ پہلے 4 ارب روپے خاک ہوئے اور اس کے بعد ایک مزید 4 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر کی رپورٹ۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی، تھر پارکر، شکارپور، لاڑکانہ اور سکھر سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں 4 ارب روپے کی لاگت سے سولر لائٹس لگانے کا منصوبہ روشن سندھ عملی طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ شمسی توانائی کا یہ منصوبہ سابق صوبائی وزیر بلدیات شرجیل انعام میمن کے دور میں شروع کیا گیا تھا، لیکن سرکاری ٹھیکیدار حکومت سے اربوں روپے وصول کرنے کے باوجود اکثر شہروں میں کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئے ہیں۔ شکارپور میں لائٹس کے بغیر لگائے گئے یہ خالی پول اور تھر پارکر کے شہر ڈپلو میں یہ لاوارث کھمبے کرپشن اور بے انتظامی کا اشتہار بنے کھڑے ہیں۔ 4-5 ماہ ہو گئے ادھر پڑے ہیں، لیکن لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لگائیں گے، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے۔ یہاں کے ٹھیکیدار تو کوئی بھی نہیں ظاہر ہوا ہے، کوئی منشی تھا ان کا۔ منصوبے کے تحت سولر اسٹریٹ لائٹ کی لاگت کا تخمینہ 2.25 لاکھ جبکہ کھمبے کی قیمت 70,000 روپے رکھی گئی ہے۔
लाड़काना और सखर में लगाई गई नई स्ट्रीट लाइट्स इतनी नाकिस हैं कि लगने के बाद दिनों में ही खराब हो गईं और अब ये दोनों अहम शहर रात को अंधेरे में डूबे नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये डीसी हाउस है और इसमें लाइट इसके गेट पे तो जल रही है, लेकिन ये वीआईपी रोड जो लाड़काना का सबसे अहम तरीन रोड है, इस पे पूरे पे कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आएगी। ये एक छोटा सा मंजर है, लेकिन पूरे शहर में यही सूरत हाल है कि किसी भी गली में किसी भी रोड पर स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कई इलाके तो सोलर लाइट से महरूम हैं, लेकिन जहां लाइट्स मौजूद हैं वहां आवाम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ये सोलर है भाई, 8 बजे चलता है, 10 बजे 11 बजे बंद हो जाती है। ये फेवर लाइट ये लगा के गए, चलती ही नहीं है। जिला इंतजामिया ने करप्शन पर तशवीश जाहिर की तो चीफ सेक्रेटरी ने वही पुराना फार्मूला आजमाया। जी हाँ, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग की थी सेक्रेटरीज की हाल की, उसमें शिकायत डीसी ने दी थी, डीसी ने हमें भी लेटर लिखे। फिर हमने ये किया है कि तहकीकात कमेटी बनाई है, उसमें क्या किया हमने डीसी के मातहत हमारा आरडीडी के जो होंगे अपने स्टाफ होगा वो जाके मॉनिटर करेगा। जब तक ये डीसी हमें ओके नहीं करेगा, वो ये करेगा, वो हम ये नहीं मानेंगे। रोशन सिंध प्रोग्राम में अब तक तकरीबन 4 अरब रुपए डूब चुके हैं, लेकिन नैब और एंटी करप्शन समेत किसी मुताल्लिका इदारे की जानिब से इसका नोटिस ना लेना हैरान कुन बात है। कैमरामैन फुरकान अली और साकिब बशीर के हमरा प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए इख्तियार खोकर दुनिया न्यूज़ कराची। इस तरह से सिंध हुकूमत का रोशन सिंध प्रोग्राम 4 अरब रुपए डुबोकर अंधेर सिंध प्रोग्राम बन चुका है। अंधेर नगरी चौपट राज की एक और मिसाल। वक्फा, जिस दौरान आप न्यूज हेडलाइंस भी देखेंगे और उसके बाद वापस आते हैं तो हमारी आज की टॉप स्टोरी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस, दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज पाकिस्तान से आई है। पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस हवालों से जो मामलात चलते हैं, कौमी सलामती उमूर के हवाले से जो सवालात चलते हैं, जो मामलात चलते हैं, उसमें शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी मुल्क की इंटेलिजेंस सर्विस का बराह रास्त अफसर गिरफ्तार कर लिया जाए उस वक्त जबकि वो दुश्मन मुल्क के अंदर दहशतगर्दी या तकरीब कारी को बढ़ा रहा हो या उसकी सरगना की हैसियत से काम कर रहा हो। आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कू किया है जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक सीनियर अहलकार को रंगे हाथों बलूचिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ये रॉ का जासूस नहीं, रॉ से पैसे लेने वाला नहीं, रॉ के लिए काम करने वाला नहीं, बल्कि रॉ का अफसर है जो कि आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बारे में आज सरकारी तौर पे पाकिस्तान की जराए ने इत्तला दी है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है इसलिए कि आज कुल्लियतन और हकीकतन और एक इंतहाई कन्विंसिंग तरीके से पूरी दुनिया के सामने सबूत सामने है कि किस तरह से भारत अपनी खुफिया एजेंसीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तकरीब कारी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है। बराह रास्त उसके सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर उतरे हुए हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबे के अंदर बराह रास्त रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सबूत हाथ में आ गया है। पाकिस्तान ने रॉ के एक सीनियर अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। ये पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का, ISI का पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो सामने आया है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करने की सूरत में जो ISI के खुफिया ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया है। आज हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकते हैं कि कुलभूषण यादव रॉ का सर्विंग ऑफिसर ही नहीं बल्कि 1991 से भारतीय नेवी में वो मुलाजिम था, यानी कि उसका कमीशन सबसे पहले इंडियन नेवी में हुआ था।
اس کے بعد کمیشن کے کچھ عرصے کے بعد وہ لیفٹیننٹ کے عہدے سے ہوتا ہوا انڈین نیول انٹیلیجنس میں چلا گیا. کلبھوشن یادو نیول انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, جہاں سے اسے ڈیپوٹیشن پہ را بھیجا گیا تھا. اس وقت وہ را کے لیے کام کر رہا تھا, اور را کا ایک انتہائی اہم اثاثہ تھا جس کو کہ بلوچستان میں بھیجا گیا تھا. کلبھوشن یادو بلوچستان میں را کے جو بڑے منصوبے تھے اس کا ایک کلیدی اور سب سے اہم کردار بتایا گیا ہے. کلبھوشن یادو نے جو راز اس وقت حکومت پاکستان کی سیکیورٹی سروسز کے حوالے کیے ہیں وہ ہلا دینے والے ہیں, کیونکہ یہ وہی باتیں ہیں, یہ وہی گفتگو ہے جو پاکستان میں مختلف ذریعوں سے سنتے رہتے تھے. لیکن اب آ رہی ہے یہ بات را کے سرونگ آفیسر کے ذریعے. اس نے سب سے اہم انکشاف یہ کیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا منصوبہ بلوچستان میں پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کو ناکام بنانا تھا. اس کے خلاف وہ بھرپور کام کر رہا تھا, اور اس کے لیے ایک نیٹ ورک اس نے تشکیل دیا تھا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس نیٹ ورک کے بارے میں بھی کلیدی معلومات حاصل کر لی ہے. اس کے علاوہ کلبھوشن یادو کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ علیحدگی پسندوں اور فرقہ پرست کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کرتا تھا. ان کے جو کالے دھندے تھے جو پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری ان تنظیموں کے ذریعے ہوتی تھی, ان کالعدم تنظیموں کے ذریعے ہوتی تھی, را کا کلبھوشن یادو اس کا انچارج تھا. را کے کمانڈر نے بلوچستان کو اور کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش میں کام کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے. اس کا بہت بڑا کردار تھا ان علیحدگی پسندوں کے حوالے سے جو کہ بلوچستان میں کام کرتے ہیں اور جن کی پناہ گاہیں یورپ میں موجود ہیں. اس حوالے سے بھی ناقابل یقین بھرپور ثبوت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس آیا ہے. آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو کلبھوشن یادو کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دیتے ہیں, ناقابل تردید معلومات. کلبھوشن یادو دراصل بمبئی میں رہنے والا ہے. اس کا مستقل پتہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو کا ممبئی میں گھر کا نمبر ہے ہاؤس نمبر 502B, سلور اوک, ہرندانی پوائی گارڈنز. ہرندانی علاقے میں پوائی گارڈنز نام کا علاقہ, پوائی گارڈنز نامہ اپارٹمنٹ کمپلیکس, اس کا رہائشی ہے کلبھوشن یادو, جو کہ دراصل را میں کام کرتا ہے. اور وہ پاکستان میں اور اپنا جو اس کا فرضی نام ہے اس نے مسلمان نام رکھا ہے, اور وہ ہے حسین مبارک پٹیل. حسین مبارک پٹیل اس کا فرضی نام را نے اس کو دیا تھا. اور را جو کہ ایک اپنے آپ کو بڑی پیشہ ور تنظیم سمجھتی ہے, وہ اپنے افسروں کو ان کے اصل نام کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتی, کیونکہ اسے پاکستان بھیجنا جانا تھا. اس کا نام حسین مبارک پٹیل رکھا گیا تھا. یہی وہ نام تھا جو کہ اس کے ممبئی کے رہائشی جس نام سے اس کو جانتے ہیں. آج اس کی تمام تفصیلات پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ ایک انٹیلیجنس کو ہے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے جو یہ کام سر انجام دیا ہے, اس کے آفیشلز نے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے, پاکستان کی قومی سلامتی کی جو سروسز ہیں, یقینی طور پہ یہ سنہرے الفاظ سے یہ باب لکھا جائے گا جب بھارت کی انٹیلیجنس آفیشل کو, براہ راست انٹیلیجنس آفیشل کو, اس کے جاسوس کو نہیں, اس سے پیسے لینے والے کو نہیں, اس سے فنڈنگ لینے والے کو نہیں, ٹیلی فون پہ ہدایت لینے والے کو نہیں, بلکہ براہ راست اس آفیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جو کہ وہ ثبوت ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان دنیا بھر میں جس کے بارے میں دوسرے ثبوت پیش کرتا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں تخریب کاری کر رہی ہے, دہشت گردی کرا رہا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کر رہا ہے. یہ وہی بھارت ہے جس کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ, انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ اور آج کے نریندر مودی کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کہا تھا کہ را کی سرگرمیاں خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے وہ کھلی دھمکیاں دے رہے تھے. انہی لوگوں کی بنا پر دھمکیاں, اسی طرح کے کلبھوشن یادو کے حوالے سے دھمکی, اسی کلبھوشن یادو پہ یہ ناز تھا را کو کہ وہ بلوچستان کو تتر بتر کر دے گا, یہ بلوچستان میں تباہی مچا دے گا, بلوچستان میں یا دوسرے دہشت گردوں کو پاکستان میں تباہی مچا دے گا, جس کا دعویٰ
اجit ڈوول جو بھارت کی سابق انٹیلیجنس سروس سابق سربراہ ہیں انٹیلیجنس بیورو کے اور آج قومی سلامتی کے مشیر ہیں نریندر مودی، جو کھل کے یہ دعویٰ کرتے تھے، آج پہلی بار اس دعوے کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور وہ پورا کھیل کھل گیا ہے. آج رو کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اجit ڈوول کا یہ دعویٰ آج ان کے منہ پہ جا پڑا ہے. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. اور اس قسم کے معاملات جاسوسوں کے ذریعے پاکستان کو تباہی پھیلانا یہ ان کے ایجنٹس کے ذریعے بھی ہوتا ہے. یہ اس کے لیے کروڑوں ڈالر بھی خرچ کرتا ہے بھارت، اور پھر اس کے لیے براہ راست کام کرنے کے لیے براہ راست سرزمین پاکستان پہ اس قسم کے جاسوس اتارے جاتے ہیں، جیسے کلبھوشن یادو ہے جس کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اس سینئر لیول کا انڈین انٹیلیجنس کا آفیسر پکڑا گیا ہو. یہ کس قسم کے کام کرتا ہے، بڑی دلچسپ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جاسوس کس طرح سے کام کرتا تھا. یہ اجit ڈوول جو آج قومی سلامتی کے مشیر ہے، جو انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ ہے، یہ پاکستان میں کلبھوشن یادو کی طرح سے جاسوس کی حیثیت سے کام بھی کرتے رہے ہیں. اب وہ سیدھا کھلا کے کہا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں جاسوسی کرتے تھے. جب تو پاکستان نے اجit ڈوول کو نہیں پکڑا، لیکن آج کے اجit ڈوول کو آج پاکستان نے پکڑ لیا ہے. ایک لاہور کے اندر میں ایک بڑی بھاری وہ ہے اولیاء کی ایک مزار ہے جس پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو نیچرلی میں کیونکہ ایک مسلم اس میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ میں رہتا تھا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں اس اولیاء کی اس میں آیا اور مسجد سے واپس آیا اور ایک اس میں ملا. تو ایک آدمی ایک کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا دیکھو تم ہندو ہو. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. یہ اجit ڈوول بھی مسلمان بنا ہوا تھا، یہ بھی درگاہ پہ جاتا تھا، یہ بھی اسی انداز سے ہمارے رنگ سے رنگا ہوا تھا، لیکن اس وقت نہ پکڑا گیا. لیکن آج کا اجit ڈوول آج پکڑا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت سینہ پھلا کے کہا کرتا تھا، کیونکہ اس قسم کے ایجنٹ یہاں موجود تھے، ان کے لیے کام کرنے والے یہاں موجود ہیں. ان کے زر خرید غلام پاکستان کے اندر موجود ہے، جو پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے ناپاک منصوبے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن یہ منصوبے پاش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج ہوا. اسی بنا پر بھارت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یا پاکستان کا ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. منوہر پاریکر بھارت کے آج کے وزیر دفاع ہے. انہی کلبھوشن یادو کی بنیاد پر، ان کے زر خرید غلاموں کی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں، جو بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے حالیہ دنوں میں کہا کہ ہم پاکستان کو کیا کریں گے. وہ طنز، وہ مسکراہٹ ذرا اس کے چہرے پہ دیکھیں. آج جس کے ذریعے یہ کام کرنے والے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. وہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے. مگر منوہر پاریکر کی بات اور اس کے یہ طنز اور اس کی گفتگو کا انداز آپ دیکھیے. جب تک ہم لوگ ان کو درد نہیں پہنچائیں گے، جو کوئی ہو، میں ایک اسپیسیفک ایشو میں نہیں بول رہا ہوں، تب تک ایسے انسیڈنٹ کم نہیں ہوگا. جو کامن آدمی انڈیا کا سوچ رہا تھا وہی میں نے ایکسپریس کر دیا. ابھی اس میں بعد میں نے ایک دوسرا سینٹنس ایڈ کر دیا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ بارے میں نرنے ہم لوگ کریں گے. وی ول ناٹ گو بائی اسپیکولیشن اور بائی سم ون ایلسز ڈرائیو. تو obviously it has to be a very secret operation whenever it happens. جو لوگ ہم سے they take sort of fight with us by sending terrorists, ایسے لوگوں کو یہ ضرور عدل گھڑانی ہے. ان کو they have to be taught a lesson. I have no question mark in it. لیکن when, how and at what time should be decided based on our convenience. And I assure you, on a different level, this has been already achieved to an extent. آج بہت اطمینان کی، سکون کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے بھی، ان کی اس اعتماد کی بھی جو کہ وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی پہ کرتے ہیں، وہ ISI پہ کرتے ہیں، اپنی فوج پہ کرتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ دنیا بھر میں پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ بھارت پاکستان میں تخریب کاری کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے. آج اس کے لیے ایک ایسا ثبوت پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا جس کی کوئی تردید نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کوئی سوال اٹھا سکتا. اور اس لیے بھی یہ ہمارے لیے بہت اطمینان کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہائیسٹ لیول پہ ہم نے یہ بات کہی
گئی تھی. اب سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کوئٹہ کے ایک سیمینار میں گئے تھے. وہاں انہوں نے بلوچستان میں سرگرم ملک دشمن قوتوں کی جانب واضح اشارہ کیا تھا. Foreign adversaries have been more than eager to exploit any opportunity to destabilize Pakistan by harboring, there is no doubt about that, training, again no doubt, and funding dissidents and militants. Absolutely जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह. Balochistan in fact has become a hotbed of proxy war for regional and global grand strategy by many parts. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کہا تھا یہ ہمارے ہاں دشمنوں کی فنڈنگ کرتے ہیں, یہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتے ہیں, یہ پاکستان کو برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ جس اعتماد سے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں جیسا کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے, اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جیسا وہ کہہ رہے تھے ویسا ہی ہے. اسی لیے جنرل راحیل شریف بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے لیے, جو کہ آج کلبھشن یادو نے کہا کہ اس کا نمبر 1 ٹاسک تھا کہ چین پاکستان اقتصادی منصوبے کو تباہ برباد کر دیا جائے, بلوچستان میں قتل و غارت کو عام کر دیا جائے, دہشت گردی کو عام کر دیا جائے. اسی حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے 19 فروری کو جو بات کہی تھی وہ بہت اہم تھی, اور اس کے لیے ایک خصوصی پھر اسپیشل سیکیورٹی فورسز ڈویژن بنایا گیا, جس کا کام صرف چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے جو چینی ماہرین آ رہے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے. جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف سازشوں سے ہم پوری طرح سے باخبر ہیں. پاک افواج منصوبے کی تکمیل کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور جنرل راحیل شریف نے یہ بات اسے پہلے بھی کہی تھی, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ گزشتہ سال 5 مئی کو جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی تو پاکستان میں اعلیٰ ترین عسکری لیول پر سرکاری طور پہ مصدقہ طور پہ پہلی بار بھرپور طریقے سے کہا گیا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستانی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے گزشتہ سال کہا تھا کہ بھارتی ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے. ملک سے دہشت گردی اور بے امنی کا خاتمہ ہمارا قومی فریضہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ عمل ہے جس کو کہ آج پاکستانیوں کے لیے انتہائی اطمینان کی بات ہے. بڑی زبردست بات ہے کہ را کے ایک سینئر آفیسر کو براہ راست آج گرفتار کر لیا گیا ہے. ہم نے آپ کو اس کا آج بمبئی کا پتہ بھی دیا. ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ 1991 میں انڈین نیوی میں کمیشن ہوا تھا. اس کے بعد وہ انڈین نیول انٹیلیجنس کا آفیسر بنا. اس کے بعد اس نے را جوائن کی, اور پھر را کے بلوچستان میں تقریب کاری کے انچارج کی حیثیت سے پاکستان بھیجا گیا, اور یہاں اس کو ISI نے پکڑ لیا. بھارت میں اس وقت سناٹا ہے. میڈیا جو چیخ کے پاکستان کے حوالے سے بھارت میں اگر ہیضہ ہو جائے, بھارت میں کوئی چوہا کسی کو کاٹ لے تو اس کی ذمہ داری ISI کو دی جاتی ہے. بڑی بھارت میں تباہی ہوئی ہے. ہر بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی تباہی کی ذمہ داری بھارت کا میڈیا, بھارت کی حکومت, بھارت کے سیاستدان ISI پہ ڈالتے ہیں. مگر آج تک یہ نہیں ہوا کہ وہ ISI کے کسی چھوٹے سے سپاہی کو بھی پیش کر سکے کہ یہ ISI کا اہلکار تھا, یہ سپاہی تھا, یہ بھارت میں آ کے تقریب کاری کر رہا تھا. یہ آج تک نہیں ہوا. بھارت کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے پاکستان پر ISI پر الزامات لگانے میں کہ وہ ایک ISI کا سپاہی بھی پیش کر سکے. لیکن آج را کا ایک سینئر آفیسر باقاعدہ پکڑا گیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی تربیت دینے, دہشت گردی کو پھیلانے کے حوالے سے. اسی لیے بھارتی میڈیا میں ایک سناٹا ہے. اور جب اس بات پر ایک چینل نے, انڈیا ٹوڈے چینل نے مختصر سی کوئی بات کی ہے, وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. Breaking news coming in. Law enforcement agencies in Pakistan have claimed to have arrested an alleged Indian RAW agent named Bhushan Yadav. Pakistan claims that the alleged agent was in contact with Baloch separatists. Shiv, what are your sources here in New Delhi telling you? Simi, no official word just yet from either unofficially or officially from the Indian government or our sources at this point of time. We've sent out messages to the government to see if we can get the Indian take on this very sensational claim that Pakistan has made. It's the biggest story right now in Pakistani media, and the reason we're reporting it is because Pakistan has claimed that it has arrested an Indian national who they claim to be an Indian research and analysis wing intelligence officer
and they've accused him of, colluding with separatists in Balochistan. They claim that his name is Kulbhushan Yadav, that he belongs to the Indian Navy, that his rank is of a commander. These are all media reports, credible media reports. कैसे कहेगी भारतीय हुकूमत इस पर कोई तबसरा करेगी, कैसे सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर कुछ बोलेगी या तरदीद करेगी। देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अब रॉ के इस मामले पे किस रद्द अमल का इजहार करती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत अगर रॉ का मामला आ जाए तो फिर कुछ नहीं करती। ये एक तारीख है, इसकी एक तवील तारीख है। लेकिन आज की इस बड़े ब्रेक थ्रू पर, इस बड़ी खबर पर मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज़ के चीफ से नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब वजाहत खान। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। कुछ तफसीलात मैंने पेश की, कुछ आप बताइएगा कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, कैसे कुलभूषण यादव पकड़ा गया और ये क्यों एक बहुत ही ये जो बताया जा रहा है कि मालूमात का खजाना मिला है इस रॉ के ऑफिसर से, कुछ आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, एक तो हम सबको मुबारक, आपको मुबारक और पाकिस्तान को मुबारक। ये जो कारनामा है ये ISI के जो सी विंग है, जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है, ये उसका कारनामा है। और पिछले चंद महीनों में बलूचिस्तान में जो इंटेलिजेंस और कॉम्बैटिव स्पेस टू ऑपरेट जिसे फौज कहती है और बाकी इदारे कहते हैं, स्पेस बढ़ गया है, गवर्नेंस बेहतर हुई है, आपकी आम लोगों से बातचीत बेहतर हुई है और आपको लोग अब मदद करने लग गए हैं। जो वो नाराज बलोच का नैरेटिव था उसको दूर किया है सदर्न कमांड ने, पुराने चीफ मिनिस्टर ने, इस चीफ मिनिस्टर ने। पुलिस का हमेशा से मसला था, पुलिस की इनग्रेस ए एरिया बी एरिया की वजह से आपकी कम इनग्रेस थी रियासत की बलोचिस्तान में, तो वो गैप फाइनली लग रहा है कि फिल हुआ है। और ये जो काउंटर इंटेल विंग है ISI का, उसने ये कारनामा अंजाम दिया है। सर्द जंग के जमाने से खान साहब, कोल्ड वॉर के जमाने से कम मिसालें हैं कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, अंडर कवर सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर आपको एक दुश्मन मुल्क में का अफसर पकड़ा गया हो। वैसे तो जैसे आपने बताया कोई एजेंट मिल गया, कोई फ़ोन करता था, कोई पैसे लेता था, कोई खबर देता था, कोई मुखबिर था, मगर एक्चुअली इसे डेजिग्नेट किया जा रहा है बकौल सिक्योरिटी ज़राए के, यादव को डेजिग्नेट किया जा रहा है एक फील्ड ऑपरेटर का। 20 से 22 साल तक का इनका सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस बताया जाता है, 20 से 22 साल। और शायद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ही वाज हियर फॉर सेवरल इयर्स, काफी साल से इधर थे। एक फील्ड ऑपरेटर करता क्या है खान साहब, एक वैसे तो वो नेवी का कमांडर है, मगर बहैसियत एक फील्ड ऑपरेटर वो हैंडलिंग कर रहा है, वो ब्रीफिंग कर रहा है, वो डी ब्रीफिंग कर रहा है, वो टेरर की फाइनेंसिंग कर रहा है, वो टारगेट दे रहा है, वो शायद ट्रेनिंग भी करवा रहा है। तो जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करें तो वो कोच की तरह होता है, अलग अलग खिलाड़ियों से अलग अलग काम लेता है, वैसे खुद तो पीछे रहता है, मगर ये फील्ड ऑपरेटर का जो शोबा है ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। और अगेन जो आपने डिटेल्स बताई वो ऑल ऑफ देम आर फैक्चुअली करेक्ट, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सीपेक है, जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी है, उसके खिलाफ जो मुहिम जो पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है कि उसके खिलाफ जो मुहिम है वो शुरू हो गई है, जो दहशतगर्दी की मुहिम है, इट्स ऑफिशियल। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो टेकिंग ऑफिशियल स्टेप्स। मसलन जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन की आपने बात की, इसके अब दो पहलू हैं, एक जनूब में है, एक शुमाल में है, गिलगित बल्तिस्तान में हेडक्वार्टर्ड, और एक जनूब में है। इसमें जो ग्वादर में जो एक ब्रिगेड लगती है 440 ब्रिगेड, वो शुरू हो गई है, उसने काम अपना शुरू करना करवा दिया है। मगर जो बेस्ट न्यूज़ है कि जो एक खिला थी बलूचिस्तान में गवर्नेंस की, सिक्योरिटी की, पुलिसिंग की, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ये अब एक यकीनी तौर फ्यूजन पे सेल ये भी बन गया है। एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही एतमाद की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत खान हमारे साथ है। बलूचिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसी से ये जंग, ये आज की जंग नहीं है, ये कई सालों से जारी है, कई दहाइयों से जारी है, मगर पिछले चंद सालों में इसमें बहुत तेज़ी आई है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ख़ास तौर पे FC ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज
हरावत दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे इस जंग को लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जंग को लड़ रहे हैं। और ये रॉ जिस अंदाज से काम कर रही है उसकी एक बड़ी भरपूर मिसाल आज सामने आई है। इस जंग में बड़ा कलीदी किरदार रहा है गुज़िश्ता सालों में। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलीम नवाज, जिन्होंने FC को कमांड किया बलूचिस्तान में, और रॉ की जो ये दहशतगर्दाना तंजीमें हैं जिसका एक बड़ा किरदार आज पकड़ा गया है, उसको पाकिस्तान की फौज की जानिब से जो ललकारा और उसको शिकस्त दी है, उसमें जनरल सलीम नवाज का एक बड़ा किरदार है जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आप बताइएगा ये कितनी बड़ी खबर है। रॉ के खिलाफ तो आप खुद जंग लड़ते रहे हैं ऑब्वियसली, मगर कभी जहां तक मुझे पता है कि हमने इस लेवल का इतना सीनियर ऑफिसर, सर्विंग मिलिट्री रॉ ऑफिसर हमने नहीं पकड़ा है। आपके ख्याल में ये एक है बड़ी खबर, और इससे हमें क्या मालूमात, हम क्या समझते हैं जो हम कह रहे हैं कि ये खजाना हमें मिला है? कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। ये वाकई एक बहुत बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, और इस पे तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वाकई एक जिंदा सर्विंग ऑफिसर को पकड़ के उसको काबू कर लिया है। हम लोग वहाँ पे काम करते रहे हैं। इंडिया की और रॉ की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर बहुत पुरानी है, और वो उसके लिए उसको रास्ता अफगानिस्तान के थ्रू मिलता है। अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इनकी 10 से ज़्यादा 12-13 काउंसलेट वहाँ पर मौजूद हैं, और वो सारी की सारी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। अब यहाँ पर उनकी काउंसलेट का होना और उनसे ब्रीफिंग होना, ये तो बहुत पुरानी बात थी। इसके सबूत पहले भी दिए जा चुके थे। और ये जो आदमी आज पकड़ा गया, जैसे कि वजाहत ने भी कहा, ये कोई अभी बहुत रिसेंटली नहीं आया होगा, ये पहले से यहाँ पे मौजूद था। लेकिन चूंकि वो जो गैप वजाहत ने पॉइंट आउट किया, जो आपने पॉइंट आउट किया है कि जो इंग्रेस नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उस वक्त पुराने ज़माने में, यहाँ पे ट्राइबल एरिया होने की वजह से और यहाँ पे बी एरिया होने की वजह से वो कवर हुई है। उसके कवर होने से एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, पिछले 2-3 सालों के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी आई है वो ये है कि जो यूथ का कनेक्शन था, कभी जो यूथ सबवर्ट हो रही थी इन BLAs और जितने भी BRA वगैरह की तंजीमें थी इनके साथ, उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट पैदा हुआ है। इस वक्त पूरी की पूरी यूथ, पूरे का पूरा बलूचिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ अवाम, बल्कि मुकम्मल अवाम जो आप देखें, जनरल साहब अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा ब्रीफ कर सके, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पे कुल हसन यादव जो था, ये एक ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री ऑफिसर है, सीनियर रॉ ऑफिसर है, ये क्या कर रहा होगा? मतलब इसका जो ऑपरेशन होगा वो किस अंदाज का होगा? ऑब्वियसली ये माथे पे और सीने पे रॉ का बैज लगा के तो नहीं घूम रहा होगा, ये किस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही सिंपल सी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि यहाँ पे आया हुआ था। इसकी मूवमेंट क्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ भी जरूर होती होगी, क्योंकि वहाँ पे कभी काफ़ी लूप होल्स वहाँ पे मौजूद हुआ करते हैं। यहाँ के जितने भी BLA, BRA, BNF जितने भी लोग थे जो कि अपने आप को बलोचों का हकूक करने के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते थे, उनके साथ ये राब्ते में था। इनकी कम्युनिकेशन इन लोगों की पहले भी कई दफ़ा देखी जा चुकी है और वही सबूत के तौर पर दी जाती थी। बरामदाग हो गया, हरब्यार हो गया, ये जितने भी लोग थे, जावेद मैंगल वगैरह हो गए, मेहरान वगैरह हो गए, जो यहाँ पे मरी के वगैरह के लोग हैं, डॉक्टर अल्लाह नज़र जिसको कहा जाता है, जो कि आजकल सरफेस पे नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, शायद उसका कोई काम बराबर हो चुका होगा या कहीं गायब हो गया है, उनके साथ ये राब्ते में था। उनको ये फंडिंग करता था, उनसे ये ब्रीफिंग देता था, उनके पास ये पहुंचता था। और कहाँ पे बैठा हुआ था? एक दूर की किसी आबादी के अंदर यहाँ पे रहता था, नाम तब्दील करके। जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे आके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, किसी के थ्रू यहाँ पर आते हैं और आने के बाद वहाँ पे घुल मिल जाते हैं और बड़े अच्छे इंसान होते हैं लोगों के साथ, उनके साथ बड़ी भलाई के साथ काम करते हैं, लेकिन अंदर से वो मुल्क को खोखला करने के लिए वहाँ के गद्दारों के साथ मिलके ये सारा काम करते हैं। इसके पास जो टेलीफोन होता होगा वो डेफिनेटली सैटेलाइट फ़ोन होता होगा, और सैटेलाइट फ़ोन को हमारे दोस्त हमें बता दिया करते थे जब इनकी कम्युनिकेशन हुआ करती थी। हमने कई दफ़ा डॉक्टर अल्लाह नज़र की कम्युनिकेशन, कोई मेजर शर्मा होते थे, कोई मेजर वर्मा होते थे, इस तरह के लोगों की हमने बातचीत सुनते रहते थे, जिससे पता चलता था कि ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ये इनका तरीकाकार हो, तो फंडिंग दे देनी, उनके साथ मेल मिलाप कर लेना। जनरल साहब, ख्याल किया जा सकता है कि जब ये इतने डीप इलाकों में था तो ये लोकल लैंग्वेज बोलता होगा, बलोची बोलता होगा, ब्रोही बोलता होगा या पश्तो बोलता होगा, कोई लोकल लैंग्वेज जरूर बोलता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज बोलेगा, उनके साथ बातचीत करेगा। जिनके साथ ये काम करता है, यानी अगर अल्लाह नज़र के साथ ये काम करता था, हरबियार के साथ करता था, बरामदाग के लोगों के साथ करता था, या वो जो कुर्द मारा गया उसके साथ करता था, या असलम अच्छू के साथ करता था, ये उन लोगों के साथ उनको तो मालूम था कि इंडियन एजेंट है,
उनको तो मालूम था कि इंडियन ऑफिसर है, लेकिन जिस इलाके में रहते हैं अपने आप को कंसील करके, वहाँ पे नॉर्मल लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंडिया से उनको तैयार करके लोगों को मुसलमान करके उनके वो जो कई दफ़ा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनके खतने करा के यहाँ पे भेज देते हैं वहाँ पर, ताकि अगर पकड़े जाएँ तो मुसलमान के तौर पर इनको चेक किया जा सके। तो ये इस किस्म के इंटरप्रेशन इस तरह से होते हैं। ये जो अभी आज ये कार्रवाई जो सामने आई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है डेफिनेटली, जैसे आपने भी कहा, वजाहत ने भी कहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया में तो सन्नाटा होगा, इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसको अपनॉलेज करेगी कि हाँ ये हमारा आदमी है। अब तो कुछ और कहना शुरू कर देंगे, वो खामोश हो जाएंगे। अब हमें चाहिए, आपको चाहिए, आपके कबीले को चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को चाहिए, हमारे एनालिस्ट को चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर पूरी दुनिया को ये सामने कर करके इसको दिखाएं, इसकी तस्वीरें भी दिखाएं कि ये क्या है, कौन आदमी है, कहाँ पे है, इसके खानदान के साथ भी बात करें, उनके साथ भी देखें। आप इनका एड्रेस बताया, अगर इंडिया वाले कहते हैं कि ये गलत है तो सामने आके बात कहते हैं कि ये वहां पे रहने वाला नहीं है। जी जन साहब, ये रिपोर्टेड बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। ये एड्रेस एक बार फिर हम सुना देते हैं, अगर किसी को भारत में शक है तो वो जा सकता है हाउस नंबर 502B, सिल्वर ओक पोवाई, हिरंदानी गार्डन्स। इसका नक्शा भी हम अपनी स्क्रीन पे पेश कर रहे हैं, जहां पर आप जा सकते हैं। भूषण यादव का मुंबई में पता है हाउस नंबर 502B, सिल्वर ओक पोवाई, हिरंदानी गार्डन्स। वहां पे नाम इसका हो सकता है मिले मुबारक हुसैन मुबारक पटेल, हो सकता है वहां पे इसका नाम हुसैन मुबारक पटेल मिले। ये वो नाम है जो उसको रॉ ने दिया कमांडर कुलभूषण यादव को नाम हुसैन मुबारक पटेल का, मगर हुसैन मुबारक पटेल इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और 22 साल की जो रॉ की कहानी है पाकिस्तान की, फर तोते की तरह से बोल रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है, एक एक चीज, एक एक जुज अब पाकिस्तान को पता चल रहा है। इंटेलिजेंस कू है पूरी दुनिया की, आज ये इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खबर है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे बरतानिया की एक वजीर ने कहा है हम आगाह हैं कि रॉ भारत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लंदन में मौजूद क़यादत की फंडिंग करती है। जी, बरतानवी वजीर कहती है हम आगाह हैं। और क्या क्या आगाह है ये आपको बताते हैं वक्फे के बाद। लंदन में मौजूद एमक्यूएम की क़यादत की रॉ से फंडिंग, भारतीय हुकूमत की फंडिंग के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हम इस प्रोग्राम में भी पेश कर चुके हैं, इस सिलसिले में सबूत भी पेश कर चुके हैं। बरतानवी हुकूमत हस्ब मामूल इंतहाई एहतियात से काम ले रही है, बहुत मोहतात है इस मामले में। आज अखबार जंग के सफ़े अव्वल पे खबर छपी है, इसमें कहा गया है बरतानवी वजीर को कोट करके कि बरतानवी हुकूमत इन इल्ज़ामात के हवाले से आगाह है और एमक्यूएम के भारत से फंड वसूली के इल्ज़ाम के हवाले से कहा गया है कि भारतीय हुकूमत कहती है कि वो आगाह है। इसकी तफसीलात ये है कि बैरनेस एनली जो बरतानिया की मिनिस्टर फॉर द फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स हैं, उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद के पार्लियामेंट्री सवालात के जवाब में इस बात का इद्दिया दिया है कि भारतीय हुकूमत इससे हवाले से आगाह है। मगर सबसे अहम बात यह है कि बरतानवी हुकूमत की जो पोजीशन है वो उसके सबसे अहम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है स्कॉटलैंड यार्ड की, उस सरकारी दस्तावेज के जरिए साबित हो चुकी है, सामने आ चुकी है, जो दरअसल 15 अप्रैल को 2015 को यानी गुज़िश्ता साल एमक्यूएम के मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश के दौरान एक मुल्जिम सरफराज मर्चेंट को दी गई थी, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड बिल्कुल कैटेगोरिकल अंदाज में लिख रहा है, लिख के कह रहा है अपनी मुसद्दिका दस्तावेज में कि एमक्यूएम की इमारतों और दफ्तरों से बड़ी तादाद में रकम बरामद की गई। स्कॉटलैंड यार्ड लिखता है यानी कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस, बरतानिया में ऐसे कई असासों की निशानदेही हुई जो एमक्यूएम के हैं। कभी इम्कान है कि ये रकम एमक्यूएम ने भारतीय हुकूमत और गैर कानूनी तरीकों से हासिल की हो। स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस लिखती है, सबूत मौजूद है कि अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के मेंबरान ने पाकिस्तान के इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय हुकूमत से ममनुआ फंड्स हासिल किए।
یہ وہ دستاویز ہے جو کہ ناقابل تردید ہے، سرکاری دستاویز ہے، لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کی دستاویز ہے، برطانوی حکومت ان سوالوں کے جواب کے بارے میں جتنا بھی احتیاط کرے، محتاط رہے، لیکن یہ بہرحال ناقابل تردید دستاویزی ثبوت ہے جو کہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تفصیل سے اسی دستاویزی ثبوت کے حوالے سے جس اعترافی بیان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے طارق میر کا اعترافی بیان ہم اس پروگرام میں پوری تفصیل سے دے چکے ہیں، جس کے ذریعے ایم کیو ایم کی لنڈن کی لیڈرشپ کے رو کے ساتھ تعلقات، اس کے تمام جو عوامل ہیں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی ہم اس پروگرام میں آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن لارڈ نذیر احمد جو کوشاں ہیں اپنی اس پوزیشن کے ذریعے کہ برطانیہ سے اس حوالے سے معلومات حاصل کی جائے، حکومت برطانیہ سے، اس میں ان کو کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے لنڈن جائیں گے۔ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب لارڈ نذیر احمد۔ لارڈ صاحب، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ ایک یہ لنڈن میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹلینڈ یارڈ کی ایک مصدقہ دستاویز موجود ہے جو انہوں نے سرفراز مرچنٹ کو دی تھی، جس میں انہوں نے تفصیل سے خاص طور پہ لکھا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں، اعترافی بیان موجود ہے کہ بھارتی حکومت، اس کی خفیہ ایجنسیز ایم کیو ایم کی فنڈنگ کر رہی ہیں۔ کیا موقف ہے اس سلسلے میں برطانوی حکومت کا؟ برطانیہ حکومت اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، کیونکہ ایک تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، دوسرا ہندوستان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ میرے پارلیمنٹری کوسچنز کا جواب جو ہے وہ سوال ہر میجسٹی کی گورنمنٹ سے تھا، لیکن ہوم آفس کے منسٹر نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہوم آفس سے کم از کم یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ ان کا تعلق ہندوستان کی گورنمنٹ کا تعلق ایم کیو ایم سے جو ہے وہ ہے یا نہیں۔ تو اب فورن آفس والوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی ایلیگیشنز ہیں۔ ابھی تک میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، سوال دوبارہ جو ہے وہ ٹیبل کر دیا ہے، جس میں وہ پرائم منسٹر کے آفس، کیبنٹ آفس اور دوسرے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ہندوستان کے تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ کتنے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ اس کا جواب نہیں دے گی، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں، برطانیہ کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کھل کے بتائیں کہ ہندوستان کے کتنے تعلق ہیں۔ چاہے جائے آپ کے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے اور آپ نے اس پروگرام میں بھی دکھایا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ تھے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر لنڈن کا، وہاں پہ بہت ہی دلچسپ مارکہ چل رہا ہے۔ لنڈن کے میئر کا الیکشن ہونا ہے، ظاہر ہے دنیا کا سب سے بڑا شہروں میں سے ایک، اس کے میئر کا الیکشن، اور اس میں آگے ہیں پاکستانی نژاد صادق خان، سیلف میڈ پاکستانی جو کہ اس لیبر پارٹی میں اس لیول تک پہنچے ہیں اور آج اس ریس میں آگے ہیں کہ وہ لنڈن کا میئر بن سکتے ہیں۔ ان کا مقابلہ وہاں کی مضبوط خاندان گولڈ اسمتھ خاندان سے ہے، گولڈ اسمتھ سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستانی صادق خان کی نہیں، زیک گولڈ اسمتھ کی۔ کیوں، اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ بلا شبہ لنڈن کا شمار دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم مقابلہ ہونے والا ہے، 5 مئی کو لنڈن کے میئر کا الیکشن ہے۔ پاکستانیوں کے لیے انتہائی دلچسپی کی بات اس لیے ہے کہ اس میئر کے الیکشن میں اعلیٰ ترین جو سطح پر جو نمائندے ہیں اور جو اس وقت کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں آگے ہیں، سب سے آگے ہیں پاکستانی نژاد صادق خان لیبر پارٹی کے امیدوار ہیں۔ لنڈن لیبر پارٹی کا شہر سمجھا جاتا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ صادق خان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، مگر ان کا مقابلہ لنڈن کے، برطانیہ کی ایک بہت ہی رئیس عالی شان جو فیملیز ہوتی ہیں، ٹپیکل برٹش فیملیز، ان میں سے ایک کے ہے گولڈ اسمتھ خاندان کے زیک گولڈ اسمتھ ان کے مقابلے پر ہیں، جن کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے مزید اہمیت کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی صادق خان کی نہیں بلکہ زیک گولڈ اسمتھ کی کھل کے حمایت کا اعلان کیا ہے، اس لیے کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ بہن ہیں زیک گولڈ اسمتھ کے، جو کہ حکمراں کنزرویٹو پارٹی کے رکن ہیں۔
برطانیہ مگر اس وقت سچویشن بڑی دلچسپ ہے. برطانیہ کے شماریاتی ادارے یعنی کہ اوپینین پول سروے کی کمپنی کوبریس کے مطابق مقبولیت کے اعتبار سے اس وقت صادق خان جیمز گولڈ اسمتھ پر 7% برتری ان کو حاصل ہے. لندن کے 53% شہری کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کو ووٹ دیں گے، جبکہ 47% شہریوں نے کہا ہے کہ وہ زیک گولڈ اسمتھ کو ووٹ دیں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے کل اپنی ٹویٹ میں سابقہ رشتہ داری کی وجہ سے یعنی کہ اپنی سابقہ اہلیہ کے بھائی کی وجہ سے پاکستانی نژاد صادق خان کے بجائے زیک گولڈ اسمتھ کی جانب اپنا واضح جھکاؤ کا اظہار کیا. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ زیک گولڈ اسمتھ کو 20 سال سے جانتا ہوں، وہ بہت پر اعتماد اور دردمند ہیں. زیک گولڈ اسمتھ اصول پسند ہیں جو انصاف کے تقاضوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کر سکتا. زیک گولڈ اسمتھ کا لندن میں بہترین میئر بننے کی تمام قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں. اس سے قبل عمران خان برطانوی الیکشن میں بھی زیک گولڈ اسمتھ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے مارچ 2010 میں لندن گئے تھے اور بھرپور طریقے سے زیک گولڈ اسمتھ کی انتخابی مہم چلائی تھی. Imran Khan at a mosque in Kingston upon Thames, exerting his charm, trying to persuade Britons of Pakistani origin in the area to vote for Zach Goldsmith, watched by his ex-wife and her family. 35-year-old Zach, the Tory candidate for the constituency of Richmond Park, heir to billionaire Jewish financier Sir James Goldsmith, is part of the Conservative Party leader. آج براہ راست عمران خان کے صاحبزادے زیک گولڈ اسمتھ یعنی اپنی ماموں کی کیمپین میں آگے ہیں. برطانوی اخبار اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ سلیمان خان نے عمران خان کے بڑے بیٹے نے لندن میں اپنے ماموں کی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا ہے. سلیمان خان لندن کی گلیوں میں دروازوں پر دستک دیتا ہے اور لیٹر باکس میں زیک گولڈ اسمتھ کی حمایت میں پمفلٹ ڈالتا ہے. برطانوی میڈیا کا مخصوص حصہ صادق خان کی ناکامی کے لیے دوسری جانب بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور بھرپور زہر اگل رہا ہے. اب میڈیا سفارہ ہو چکا ہے، بظاہر صاف لگتا ہے کہ سفارہ ہو چکا ہے. صادق خان کے خلاف ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ صادق خان برطانیہ کا آن لائن اسامہ بن لادن ہے. اخبار دی سن کا کہنا ہے کہ صادق خان نے جہادی سیاہ پرچم کے ساتھ تقریر کی ہے. ایوننگ اسٹینڈرڈ نے کہا ہے کہ صادق خان کو انتہا پسند خاندان سے جوڑا جائے. سنڈے ٹائمز لکھتا ہے کہ صادق خان نے قدامت پسند مولویوں کے ساتھ ریلی نکالی، جبکہ صادق خان 1970 میں لندن میں پیدا ہوئے اور ایک سیلف میڈ پاکستانی ہے. ہمارے گزشتہ پروگرام میں صادق خان نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا تھا. میرے جو ابو امی ہیں وہ پاکستان سے آئے تھے 1960s. اصل میں ہمارے جو دادا دادی ہیں اور نانا نانی ہیں وہ انڈیا میں تھے. پارٹیشن کے بعد وہ پاکستان آئے تھے، مہاجر تھے، مگر بہت ہمارے خالہ چچو چچے سب پاکستان میں ہیں. کراچی میں زیادہ سے زیادہ، تھوڑے سے رشتے دار لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی تھے، اسلام آباد میں بھی. مگر I'm British born. میں بہت پراؤڈ ہوں کہ پاکستانی اوریجن آف اسلامک فیتھ. مگر میں فادر بھی ہوں، ہسبینڈ بھی ہوں اور لرنر بھی ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان ماڈرن سوسائٹی آپ گلوبل سٹیزن ہوتے ہیں، یعنی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہوتے ہیں. اور میں بہت پراؤڈ ہوں میرے ہیریٹیج کی، مجھے بہت پرائڈ ہے اور میری اسلام میں بھی بہت پرائڈ ہے. برطانیہ میں نظام کی، برطانیہ میں میرٹ کی، برطانیہ میں انصاف کی ایک بڑی مثال ہے صادق خان. کس طرح سے پاکستانی بس ڈرائیور کا یہ بیٹا اس وقت لندن کا میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے، بلکہ آگے ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے برطانوی نظام کی. لیکن کیا زیک گولڈ اسمتھ کو وہ ہرا پائیں گے؟ اس کے باوجود کہ عمران خان صادق خان کی پشت پہ نہیں بلکہ زیک گولڈ اسمتھ کی پشت پہ کھڑے، یہ پوچھنے کے لیے لندن جائیں گے جہاں پر موجود ہے BBC اردو سروس سے منسلک ہے. لندن میں برطانیہ میں پاکستان کے معروف ترین صحافیوں تجزیہ کاروں میں سے ایک جناب شفیع نقوی جامعی. بہت بہت شکریہ شفیع نقوی صاحب، آپ نے جوائن کیا، بڑی نوازش ہے. کیا عمران خان پشت پر آ گئے ہیں زیک گولڈ اسمتھ پہ؟ کافی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ زیک گولڈ اسمتھ کو برتری حاصل ہو جائے صادق خان پہ، اور پاکستانی صادق خان کو نہیں زیک گولڈ اسمتھ کو ووٹ دے کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے. کامران خان، ساری باتیں تو آپ نے خود بتا دی، مجھ کو تو میرا خیال ہے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ ابھی تک رائے عامہ کے جائزے دیکھیں تو اس میں صادق صاحب کو 32% کی برتری حاصل ہے. صادق صاحب کون؟ جو شیڈو کیبنٹ میں ہیومن رائٹس کے چیمپئن رہے اور وزیر بھی رہے. وہ ٹوٹنگ کے MP ہیں 2005 سے اور جسٹس سیکرٹری رہے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ زیک گولڈ اسمتھ اس وقت 25% پر ہیں تمام جائزوں میں،
اور 32% جو ہیں وہ ہیں اپنا صادق صاحب. زیک گولڈ سمتھ نارتھ کیزنگٹن سے MP ہیں. پہلے 4000 سے جیتے تھے لیکن گزشتہ سال کے الیکشن میں انہوں نے کوئی 35,000 کی میجورٹی حاصل کی تھی. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. مجھ سے اگر پوچھئے تو ووٹنگ ہونی ہے 5 مئی کو, آپ نے خود بتایا. 31 مارچ تک فائنل ہو جائیں گے نام کون کس کا امیدوار ہے لیبر سے اور ٹوری کی طرف سے, اور 330 سپورٹرز چاہیے ہوں گے اپنے نام کو ویلیڈیٹ کرانے کے لیے, اور کوئی 10,000 پاؤنڈ رقم جمع کرانی ہوگی کہ آپ الیکشن میں سیریس ہیں. یہ رقم ضبط بھی ہو سکتی ہے. اور پھر لندن کی جو برو ہیں ان میں سے ہر برو میں سے متناسب نمائندگی ہوگی, تو اس بنیاد پہ الیکشن ہوگا. اب تک کے جو ذائچے ہیں, میں جوے پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن یہاں کے جتنے سٹے باز ہیں وہ سب کے سب لگا رہے ہیں صادق خان جیتا ہی جیتا. اب ٹوری اخبار ایک طرف ہیں اور جو لیبر اخبارات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن شفیع صاحب, ہمارے جو پاکستانی ویورز ہیں یہاں پہ وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ صادق خان کے ساتھ نہیں ہیں, جو کہ تصور کے ایک خان بھی ہیں, صادق بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ ہیں. عمران خان کا یہ وزن ڈالنا زیک گولڈ سمتھ کے لیے, آپ کی بات سے میں اندازہ لگا رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مطلب ہوا یہاں کی بہت دوسری ہے, یہاں کی سیاست بہت دوسری ہے, یہاں کے معاملات اور یہاں کے مسائل بہت دوسرے ہیں. اب وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, لوکل سیاست پہ لوگ لوکل جو لیڈرز ہیں ان کی بات تو یقین کر لیتے ہیں. مطلب مسجد کا مولوی یہاں پر زیادہ اثر ڈال سکتا ہے ماں سوا اس کے کہ کوئی لیڈر آ کر کے کچھ کہے. کمیونٹی کا لیڈر کو زیادہ اثر ڈال سکتا ہے ماں سوا آ کر کے کوئی پاکستانی لیڈر اس کو کمیونٹی کو یہ سمجھائے کہ یار یوں کر دو. یہاں بتانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے بھگتنا ہے, مسائل ہمارے, حل ہمارا. باہر والا تو کون بھائی, تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. سیدھا سیدھا اچھا یہ بتائیے گا پھر ذرا سا عمران خان, کیونکہ عمران خان کم از کم 2013 کے الیکشن سے پہلے, اور ویسے بھی مجموعی طور پہ دیکھا ہے کہ جو پاکستانی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, ان میں بہت مقبول ہیں. لیکن یہ فیصلہ کر کے کہ وہ اپنے سابقہ سالے یا اپنے بچوں کے ماموں کے حق میں ووٹ دیں گے, آپ کے خیال میں ان کی جو سیاسی مقبولیت ہے, کیونکہ پاکستانیوں میں ڈیفینیٹلی صادق خان بہت مقبول ہیں, وہ اس پہ اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ لوگ بولیں گے کہ کیا کیا خان صاحب نے؟ میرا خیال ہے اب تک جو میں نے پڑھا ہے, اب تک جو تجزیہ میں دیکھ رہا ہوں اور جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے, کامران صاحب اس کی بنیاد پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کامران خان کے پروگرام میں وہ حصہ لیں یا الگ سے کہیں عمران خان کوئی اثر ڈال سکیں گے, اس لیے کہ ان لوگوں کو یہاں رہنا ہے, عمران خان کو نہیں یہاں رہنا ہے. اب اگر وہ اپنے بچوں کے فیور میں آئیں, اپنی سابقہ منکوہہ کے فیور میں آئیں یا اپنے سابق سالے کے فیور میں آئیں, میرا خیال ہے نہیں بنتی ایسے بات. بہت بہت شکریہ جناب شفیع نقی جامی نے ہمیں لندن سے جوائن کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.